براڈ شیٹ اسکینڈل میں سینئر حکومتی عہدیداروں پر لگنے والے کرپشن کے الزامات کو دھونے کے لیے ایک سرکاری تحقیقاتی کمیشن بنانے کے باوجود یہ معاملہ حکومت وقت کے لیے ایک دلدل بنتا جا رہا ہے، جس میں وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر ہر گزرتے دن کے ساتھ دھنستے چلے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے تازہ انکشاف یہ ہوا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان سے پاکستان آ کر ملاقات کرنے والے برطانوی صحافی ڈیوڈ روز نے براڈ شیٹ کمپنی کے مالک کاوے موساوی سے حکومت پاکستان سے $2.90 دلوانے کی معاونت فراہم کرنے کے عوض بھاری کمیشن مانگا تھا۔ یہ انکشاف کاوے موساوی نے خود کیا ہے۔ یاد رہے کہ دی میل آن سنڈے سے وابستہ برطانوی صحافی ڈیوڈ روز کی شائع کردہ خبر کے جواب میں مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ایک برطانوی عدالت میں ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کر رکھا ہے، اور عدالت نے اس کیس کی ابتدائی سماعت میں یہ ریمارکس یہ تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ خبر شہباز شریف کی ساکھ خراب کرنے کے لیے دی گئی۔ عدالت نے برطانوی اخبار کے وکلاء سے اس خبر کے ثبوت مانگ رکھے ہیں۔ دوسری طرف اب یہ معلوم ہوا ہے کہ اکتوبر سن 2019 میں جب کاوے موساوی برطانوی عدالت کا مقرر کردہ $2.90 کا ہرجانہ حکومت پاکستان سے حاصل کرنے کے لیے بےتاب تھے تو انہوں نے ڈیوڈ روز سے رابطہ کیا اور انہیں مدد فراہم کرنے کا کہا۔ چنانچہ اب یہ بات سامنے آئی ہے کہ ڈیوڈ روز نے کنسنگٹن کے رائل گارڈن ہوٹل میں وزیر اعظم کے مشیر برائے احتساب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر اور کاوے موساوی کی نہ صرف پہلی ملاقات کروائی بلکہ اس دوران خود بھی موجود رہے۔ جیو نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کاوے موساوی نے بتایا کہ ڈیوڈ روز نے ان سے کہا کہ وہ شہزاد اکبر کو جانتے ہیں، اس لیے میرے گھر پر ہماری بات چیت ہوئی اور بعد میں انہوں نے شہزاد اکبر کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا۔ کاوے موساوی کے مطابق ڈیوڈ روز نے ان سے پوچھا کہ اس معاملے میں ان کے فائدے کے لیے کیا ہے۔ وہ پاکستان کے ساتھ معاہدے کی صورت میں موساوی سے کمیشن لے کر اپنے گھر کا مارگیج ادا کرنا چاہتے تھے۔ موساوی نے کہا کہ ہم نے طے کیا کہ میں ڈیوڈ کا $2,50,000 کا مارگیج ادا کروں گا، یعنی ڈیوڈ روز کا حکومت پاکستان سے موساوی کی رقم نکلوانے کے عوض $2,50,000 کی بطور کمیشن ادائیگی کا معاہدہ طے پایا تھا۔ براڈ شیٹ اسکینڈل کے حوالے سے ایک نیا انکشاف سامنے آیا ہے۔ براڈ شیٹ کے سی ای او کاوے موسوی نے دعویٰ کیا ہے کہ 19 اکتوبر 2019 کو شہزاد اکبر سے ان کی پہلی میٹنگ ڈیلی میل کے صحافی ڈیوڈ روز نے کرائی تھی اور وہ اس میٹنگ میں شریک بھی ہوئے تھے۔ کاوے موسوی نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ پاکستان سے رقم کے حصول میں مدد کے لیے ڈیوڈ روز نے £2.5 لاکھ کمیشن طلب کیا تھا۔ ڈیلی میل کے رپورٹر ڈیوڈ روز نے کہا ہے کہ یہ ملاقات کاوے موسوی کی درخواست پر کرائی اور یہ کہ کاوے موسوی نے انہیں رقم کی پیشکش ضرور کی تھی لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا تھا۔ مرتضیٰ علی شاہ نمائندہ جیو نیوز لندن سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ مرتضیٰ، براڈ شیٹ کے حوالے سے کئی ایکسکلوسیو سٹوریز آپ نے ہمیں دی ہیں، یہ بہت بڑا انکشاف نہیں ہے کہ ڈیوڈ روز نے ملاقات کرائی تھی شہزاد اکبر سے؟ جی، یہ واقعی بہت بڑی خبر ہے، چونکہ اس کا ابھی تک کسی کو نہیں پتا تھا۔ براڈ شیٹ کے حوالے سے بہت ساری خبریں ہو رہی ہیں لیکن یہ مسٹری تھی کہ 2 اکتوبر 2019 کو یہ میٹنگ لندن میں جو رائل گارڈن ہوٹل ہے یہ کس نے کرائی تھی۔ اس کے اوپر ہمیں کہیں سے ایک سورس کی طرف سے لیڈ ملی تھی جس کے اوپر ہم کام کر رہے تھے، اور اس کے بعد ہم نے جب کچھ ایویڈنس دکھایا کاوے موسوی کو کہ یہ ایویڈنس ہے جو ظاہر کرتا ہے کہ وہ میٹنگ ہوئی تھی رائل گارڈن ہوٹل میں اور اس کے پارٹیسپینٹس کے بارے میں وہ بتائیں، اس پر انہوں نے کہا کہ اس میٹنگ میں ڈیوڈ روز نے وہ میٹنگ کرائی تھی۔ کاوے موسوی نے پھر یہ کہا ہے کہ ڈیوڈ روز ان کے گھر آئے، وہ نیبرز ہیں، آکسفورڈ میں پڑوس میں رہتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کی میٹنگ ارینج کروانا چاہتے ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ ڈیوڈ روز کی یہ آفر تھی، اور پھر جب انہوں نے کہا کہ وہ شہزاد اکبر سے ملنے کو تیار ہیں تو اس پر ڈیوڈ روز نے انہیں کہا کہ اب آپ بتائیں کہ اتنی بڑی اماؤنٹ ہے مجھے کیا ملے گا۔ اس پر کاوے موسوی نے یہ کہا کہ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ میرے تقریباً $30 ملین بنتے ہیں، اگر آپ مجھے کلیئر کرا دیں تو میں آپ کو لک آفٹر کروں گا۔ اس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیوڈ روز نے کہا کہ میرے گھر کے اوپر تقریباً $2.5 لاکھ کی موگیج ہے، آپ میری موگیج سیٹل کرا دینا۔ یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کاوے موسوی، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ یہ جو اس حوالے سے جو مرتضیٰ یہ بتائیے گا، ڈیوڈ روز نے $2.5 ملین مانگے تھے، ان سے آپ نے رابطہ کیا، ان کا موقف لیا؟ جی، ڈیوڈ روز نے $2.5 لاکھ مانگے تھے۔ ڈیوڈ روز نے اس حوالے سے اپنی اسٹیٹمنٹ دی ہے جس سے انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو میٹنگ ہوئی تھی لندن میں وہ جو اب تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ شہزاد اکبر کی میٹنگ انہوں نے ارینج کروائی تھی۔ یہ ڈیوڈ روز نے یہ خود مانا، انہوں نے سوشل میڈیا پر اپنا بیان جاری کیا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میٹنگ، لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ پیسے ان کو ڈیوڈ جو کاوے موسوی نے آفر کیے تھے لیکن انہوں نے لینے سے انکار کیا، اور یہ کہ انہوں نے بائی ٹیکسٹ ان کو کہا تھا کہ وہ ان کو کمیشن بھی دیں گے، لیکن ان کا یہ وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ والی جو میٹنگ تھی وہ میٹنگ جو سینٹرل لندن میں ہوئی تھی وہ انہوں نے ارینج کروائی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈیوڈ روز کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کاوے موسوی کو 2003 سے جانتے ہیں اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں، لیکن ان کا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ شہزاد اکبر سے ان کی پرانی دوستی ہے اور وہ ان کو ایک فیور دے رہے تھے۔ دوسری جانب ڈیوڈ روز نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کاوے موساوی نے ان سے شہزاد اکبر کے ساتھ ملاقات کروانے کا کہا تھا، اور چونکہ میں شہزاد اکبر کو طویل عرصے سے جانتا تھا اس لیے میں رضامند ہو گیا،
لیکن انہوں نے کوے کو سفید قرار دینے کے مصداق یہ موقف اختیار کیا کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں صرف ایک دوست کی مدد کر رہا تھا، لیکن کاوے مساوی کا اصرار ہے کہ اگر ان کا حکومت پاکستان سے تصفیہ ہو جاتا تو اس کیس میں ڈیوڈ کو کمیشن ملنا طے ہوا تھا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ ابتدا میں مجھے لگا کہ مساوی مذاق کر رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے دوبارہ اپنی پیشکش دہرائی تو میں نے انہیں بتایا کہ میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ ڈیوڈ روز نے دعویٰ کیا کہ میں نے ملاقات کروانے کے لیے نہ کبھی پیسے مانگے نہ کبھی لیے۔ دوسری طرف ایک انٹرویو میں کاوے مساوی نے کہا کہ ڈیوڈ روز نے ان کی شہزاد اکبر کے ساتھ ملاقات کا اہتمام کیا اور 19 اکتوبر سن 2019 کو ہونے والی ملاقات میں خود بھی شریک ہوا۔ اس موقع پر مستقبل میں مل کر کام کرنے کا لاہ عمل طے کیا گیا۔ کاوے مساوی اور ڈیوڈ روز آکسفورڈ میں ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں اور ایک دوسرے سے ان کی دیرینہ واقفیت ہے۔ مساوی کے مطابق ڈیوڈ روز نے انہیں کہا کہ اگر حکومت پاکستان نے انہیں ادائیگی کر دی تو وہ ان کے گھر کے 2.5 لاکھ پاؤنڈ رہن کی رقم کا معاملہ حل کرنے کا وعدہ کرے۔ اس پر ہم دونوں باہم راضی ہو گئے تھے۔ پھر ڈیوڈ روز نے شہزاد اکبر سے ان کی ملاقات کروا دی جس میں وہ خود بھی موجود تھے۔ اس کے کچھ دنوں بعد کاوے مساوی اور شہزاد اکبر کے درمیان لندن میں ایک اور ملاقات ہوئی، لیکن ڈیوڈ روز اس موقع پر موجود نہ تھے۔ کاوے نے اس ملاقات میں شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے شہزاد اکبر سے کہا کہ انہوں نے اس معاملے پر ان کا وقت ضائع کر کے ان کی توہین کی۔ شہزاد اکبر اور کاوے مساوی میں آخری بار برقی پیغام کا تبادلہ 26 اکتوبر سن 2019 کو ہوا۔ کاوے مساوی کا دعویٰ ہے کہ برقی پیغامات بھیجنے میں اشتعال انگیز رویہ اختیار کیا گیا، لیکن مساوی کے مطابق ڈیوڈ روز اس کے بعد بھی ان سے مسلسل رابطے میں اور دانہ ڈالنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس ضمن میں جب بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر سے رابطہ کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ ان کا اکتوبر سن 2019 سے قبل کاوے مساوی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا تھا۔ ڈیوڈ نے مجھے ان سے ملوایا اور یہ خفیہ ملاقات نہیں تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں کسی بھی کمیشن کے معاملے کا کوئی علم نہیں۔ شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ ڈیوڈ روز ان کے ذاتی دوست ہیں اور وہ انہیں پچھلے 6 برس سے جانتے ہیں۔ خیال رہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے تقریباً 20 سال قبل سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کی غیر ملکی جائیدادوں کی تحقیقات کے لیے براڈ شیٹ LLC نامی ایک کمپنی سے معاہدہ کیا تھا۔ دسمبر سن 2018 میں برطانوی عدالت نے واحد ثالث کے طور پر حکومت پاکستان کو براڈ شیٹ کو $2.20 کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ جولائی سن 2019 میں حکومت نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی تھی جو ناکام رہی۔ ثالثی عدالت کے مطابق حکومت پاکستان اور اس کے ادارے قومی احتسابی بیورو نے غلط طور پر براڈ شیٹ کے ساتھ اثاثہ برآمدگی کا معاہدہ ختم کیا اور کمپنی کو نقصان کا ہرجانہ ادا کیے جانے کا حکم دیا، جس کے بعد براڈ شیٹ مذکورہ رقم کی ادائیگی کے لیے 6 ماہ تک نیب عہدیداروں کے علاوہ اٹارنی جنرل کے ساتھ بات چیت کرتی رہی۔ اکتوبر سن 2019 میں کاوے مساوی نے $2.20 ادائیگی کا مطالبہ کرنے کے لیے بیرسٹر مرزا شہزاد اکبر سے ملاقات کی، جنہوں نے قومی خزانے کا نقصان کم کرنے کے لیے رعایت طلب کی۔ معاملہ عدالت سے باہر حل ہونے میں ناکامی کے بعد کاوے مساوی نے ادائیگی پر عمل درآمد کے لیے پھر عدالت سے رجوع کیا، جس پر ان کی کمپنی دسمبر سن 2019 میں تھرڈ پارٹی ڈیٹ آرڈر حاصل کرنے میں کامیاب رہی، جس نے حکومت پاکستان کو $2.90 بمسعود براڈ شیٹ LLC کو ادا کرنے پر مجبور کیا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔